أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد حسن رضا سیالوی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات یعنی افطار ٹرانسمیشن میں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج دل چاہ رہا ہے ناظرین ایک واقعے سے آغاز کروں، اور واقعہ بڑا کمال ہے. واقعہ یہ ہے صاحب کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جو انتہائی گناہ گار تھا، انتہائی گناہ گار تھا. عرض کیا حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین جو جملے فرمائے وہ بڑے قیمتی جملے، اور وہ 6 نسخے آپ نے بتلائے. ذرا وہ 6 نسخے بہت توجہ سے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں میں تجھے 6 باتیں بتلاتا ہوں، اگر تو ان 6 باتوں پر عمل کر لے گا تو تو گناہوں کی نحوست سے یعنی گناہوں کے مرض سے نجات پا لے گا. عرض کیا حضرت بتائیے. فرمایا کہ پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ سے چھپ کر کرنا. عرض کی حضرت یہ کیسی بات آپ نے کی؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ سے چھپ کر گناہ کروں؟ تو فرمایا جب تو یہ جانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ شاہد ہے، علیم ہے، خبیر ہے، دیکھ رہا ہے، تو تجھے شرم نہیں آئے گی تو اس کے سامنے گناہ کرے. پھر فرمایا کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ کے ملک سے نکل کر کرنا. عرض کی حضرت کیسی بات کی آپ نے؟ میں اللہ کے ملک سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ وہ تو مالک الملک ہے، سارے کائنات اس کی، سارے جہاں اس کی، ساری زمین اس کی. فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ سب اس کا ہے، وہ مالک الملک ہے، تو تجھے شرم نہیں آئے گی کہ اسی کی زمین پر رہ کے اسی کے سامنے گناہ کرے؟ اچھا جی. عرض کی حضرت اور بتائیے. فرمایا کہ میں تجھے تیسرا نسخہ بتلاتا ہوں. تیسرا نسخہ فرمایا کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ کا رزق مت کھانا. عرض کی حضرت یہ کیسی بات ہے؟ وہ تو رزاق ہے، وہ تو رازق ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا رزق نہ کھاؤں؟ رزق تو اسی کا ہے، وہی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے. فرمایا کہ پھر تجھے شرم نہیں آئے گی کہ اس کا رزق کھائے یعنی اس کا نمک کھائے اور اس سے نمک حرامی کرے؟ عرض کی حضرت کوئی اور نصیحت فرمائی ہے. فرمایا ایک کام کر، جب ملک الموت آئیں تو ملک الموت سے کہنا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ میں تیاری کر لوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لوں. فرمایا حضرت اول تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، لیکن جب موت آ جائے گی تو میں کیسے اس کو روکوں؟ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ اس بات کو جانتا نہیں کہ تیری موت کب آئے گی تو اس موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ 5ویں بات فرمایا جب قبر میں اتارا جائے اور نکیرین آ کے تجھ سے سوال کریں تو ان سے کہنا کہ ان سوالات کی تیاری کی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں تیاری کر کے بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ جب سوالات کر دیے جائیں گے تو پھر تو جواب دینا اس کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں ہوگا. فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ سوالات کے جوابات کی تیاری کرنی ہے تو سوالات ہونے سے پہلے ان کے جوابات کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اور آخری بات، جب تیرا فیصلہ اللہ کے حضور بروز محشر ہو جائے کہ فیصلہ ہو جائے کہ اسے راندِ درگاہ کر دیا جائے یعنی جہنم رسید کر دیا جائے، اس وقت جہنم کے فرشتوں سے ہی کہنا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیں، تھوڑا سا موقع، تاکہ میں دنیا میں جا کے نیک اعمال کر کے آ جاؤں اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں. اس کی عزت کیسی بات کرتے ہیں؟ جب فیصلہ ہو جائے گا تو فیصلے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ فیصلے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تو فیصلہ ہونے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا کہ وہ کام کرے، وہ عمل کرے کہ جس کی وجہ سے تجھے داخل جہنم نہ کیا جائے بلکہ داخل جنت کر دیا جائے. یہ 6 نسخے ناظرین وہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم سیلف انالیسس اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خود احتسابی ہمیں لا کر اس پیڈسٹل پہ کھڑا کر دے گی جہاں پر اگر صرف ان 6 نسخوں پر ہم عمل کر لیں، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے گھر کی دیوار پہ باقاعدہ 6 نسخے لکھ کے اس کو فریم کر لیجئے. جب جب ان کو دیکھیں گے گناہوں کے مرض سے انشاءاللہ
نجات ملتی رہے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میرے بائیں جانب پہلی شخصیت، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، بڑا خوبصورت بولتے ہیں، وزیر جیل خانہ جات پنجاب محترم جناب فیاض الحسن چوہان صاحب موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم فیاض بھائی۔ دوسری شخصیت میرے دائیں جانب موجود ہیں اور ناظرین آپ ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور کارنر پہ ناظرین وہ جو کچن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بار پھر موجود ہیں روز کی طرح محترمہ مہوش ستارہ صاحبہ، جو انشاءاللہ آج ہمیں بتلائیں گی کہ کیا بنانے جا رہی ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور درمیان میں میرے بہت ہی پیارے سے بھائی، بہت ہی خوبصورت شناخت، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں اور کمال پڑھتے ہیں، برسوں کا ان سے تعلق ہے، محترم جناب محمد مدثر احمد حمدانی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ تو بلا توقف پہلے مہوش آپ کی طرف آتے ہیں، ذرا سننا چاہیں گے ہم بھی، چوہان صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، کہ کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کیسڈیا ہے، اور اس کے ساتھ میٹھے میں بنا رہی ہوں چاکلیٹ ٹرفل ہے، اور اسی کے ساتھ جو ڈرنک ہے وہ ہے پیچ لیمن جوس۔ تو میں نے کہا سارا کچھ تھوڑا سا ریفریشنگ ہونا چاہیے، تو چکن پیچ لیمن جوس بنانے جا رہی ہیں؟ پیچ لیمن، آڑو کا جوس لیمن کے ساتھ۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور چکن کیسڈیا میں سب سے ویسے پہلے آڑو جو ہیں وہ معدے کے لیے بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور افطاری میں اگر آڑو کا استعمال کیا جائے جگر کے لیے، معدے کے لیے بہت جگر کے لیے بہت اچھے ہیں، اور آپ کا روزہ بڑا ریفریشنگ رہے گا۔ اچھا، سب سے پہلے میں لے رہی ہوں چکن کیسڈیا میں نے سبروسو کا بون لیس چکن لیا ہے، تقریباً آدھا کلو، اس کو میں نے اسٹرپ کٹنگ میں کٹ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے اس کی میرینیشن کرنی ہے اوریگینو سے، نمک سے، پیپریکا سے، اور اسی کے ساتھ ہم اس کی فلنگ کریں گے چیز سلائس کے ساتھ۔ آپ چیڈر بھی لے سکتے ہیں، موزریلا بھی لے سکتے ہیں۔ پیاز میں نے لیا ہے سلائس کٹنگ میں، شملہ مرچ لی ہے، آپ 3 کلر کی لے سکتے ہیں، میرے پاس ابھی ایک اویلیبل ہے، اس کو سلائس کٹنگ میں کیا ہے۔ کالی مرچ ہے، چکن پاؤڈر ہے، ریڈ چلی فلیکس ہیں، جنجر گارلک پیسٹ ہے۔ چکن کو اچھی طریقے سے ہم نے میرینیٹ کرنا ہے، اور ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر ہم نے اس کو کک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ روٹی جو ہے یہ آپ کو ایزیلی بازار سے ٹورٹیا مل جائے گی، بالکل تھن بریڈ ہے، یہ آپ تقریباً 6 سے 7 لے لیں گے۔ اس کے اندر ہم چکن کی فلنگ کریں گے اور چیز کے ساتھ اس کی بائنڈنگ کریں گے۔ اور جو ہمارا سیکنڈ ہے چاکلیٹ ٹرفل ہے، اس کے اندر میں نے کوکو پاؤڈر لیا ہے تقریباً 1 کپ ہے کنڈینس ملک، اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے بٹر 1 ٹیبل اسپون، اس کو میں نے یہ دیکھیں اچھے سے کک کر لیا، یہ 10 سے 15 منٹ میں بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کے راؤنڈ بال میں شیپ بنا لیں گے اور اس کو کوٹ کریں گے بادام اور سپرنکلز کے ساتھ۔ اور پیچ لیمن جو ہمارا ڈرنک ہے اس میں میں لے رہی ہوں پیچ ہے، لیمن ہے، آئس ہے، کالا نمک ہے، اور تھوڑی سی شوگر ہے۔ زبردست، ذرا ریکیپ کروائیے کیا کیا بن رہا ہے۔ ایک تو وہ آپ نے پیچ لیمن، چکن کیسڈیا، اور اسی کے ساتھ چاکلیٹ ٹرفل ہے، اور ساتھ ساتھ بن رہا ہے پیچ لیمن ڈرنک۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بس آپ تیاری کے مراحل سے اس کو گزاریں۔ جی چوہان صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ آج آپ کو ڈل محسوس ہو رہے ہیں، مجھے کیا بات ہے؟ پہلی بات آپ کی شخصیت کو دیکھ کے تو ہمیں بڑی ایکٹیونیس یاد آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ نے وہ سارا جو طریقہ کار سمجھایا ہے اس میں کوئی دیسی پنا مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ بیچارے جو آڈینس ہیں وہ 99% جو ہے نا وہ پبلک بیچاری جو ہے نا وہ اردو سمجھتی ہے۔ کوئی اردو دی چیزاں دسو جو ہے نا، ادھر کالی مرچ پانی ہے، ادھر جناب دودھ پانا جو ہے، ادھر جناب فلاں چیز پانی ہے، اور مجھے خود نہیں سمجھ آیا جو ہے نا کہ کون سے انگریڈینٹس۔ تشریح کر کے بتائیے ذرا چوہان صاحب۔ ایک بریک میں بھی تشریح نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پبلک کے لیے آسان رکھیں۔ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ میں گفتگو کرتا ہوں عوامی اور پبلک کی، حالانکہ میں کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں اگر اپنی اس ٹیکنیکلٹیز کے اندر پڑھ کے، اپنی وہ ایجوکیشن کی اس کے چکروں میں پڑھ کے باتیں کروں، پولیٹیشین بننے کی کوشش کروں، تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا جو بینگ اے پولیٹیشین پبلک کی زبان، پبلک کا مزاج، ماس مائنڈ کا جانا جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہوتا ہے اس کے مطابق کی جائے۔ اچھا، ابھی آپ نے، یہ میری ایڈوائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کے جنا تقریباً کوئی 25 دن پڑے ہوئے ہیں، 23-24 دن، اس میں کوشش کرو کہ آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، دیسی انداز سے جو ہے نا چیزوں کا بتاؤ تاکہ لوگ اچھے طریقے سے بنائیں۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا میں نے ایک چیز نہیں سمجھ آئی ہے کہ جو کچھ بھی بتایا آپ نے کہ اچھا پیچ آپ لگے ہوئے، بیچاری دیسی جی خاتون بیٹھی ہے کار جو ہے او کی لفظ پھرے گی پیچ کیا جو ہے آڑو کی بات ہوگی اپنی دیسی۔ لیکن چیزوں کے نام بھی تو ویسے ہیں۔ میں آپ کو یہ دلچسپ گفتگو میں نے جان کے شروع کی ہے، حالانکہ تھوڑا سا آپ کے ٹرینڈ سے پرے ہے، لیکن میرا ایک سٹائل ہے بات وہ کرو جو بڑی دبنگ اور بڑی اوپن ہو۔ اچھا ذرا دبنگ بات کرتے ہیں، آئیے سر تھوڑا سا
یہ بتائیے اس وقت کہ رمضان کیسے گزرا ہے آپ کا؟ اللہ پاک کا کرم، الحمدللہ ماشاءاللہ. کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں؟ بس یہی ہے سارا دن جو ہے نا آپ کی افطار پارٹیاں ہیں اور پبلک ڈیلنگ ہے اور باقی سب چیزیں ہیں اسی طرح. اچھا کیا یہ جیل خانہ جات کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ وہاں پہ کس طرح کے کیسز اس وقت خاص طور پہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیل خانہ جات کا مجھے تو ابھی 5.5 مہینے ہوئے ہیں پورٹ فولیو لیے. ان 5.5 مہینوں میں پبلک کو جتنی اویئرنیس جیل خانہ جات کی ہو چکی ہے جو میں کوئی 18-19 وزٹ کر چکا ہوں 15 کے قریب جیلوں میں. پہلے شاید 5 سال کے ٹینیور کے اندر بھی کسی وزیر جیل خانہ جات نے 4 یا 5 جیلوں سے زیادہ کا وزٹ نہیں کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو میں کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ زیادہ اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے کوئی جو ہے نا فیم ہے، تو وہ جو میری فیس بک پہ چڑھتا ہے وہ ملینز میں جاتی ہے چیزیں، تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے جیل ہے کیا چیز، جیل کے اندر ہوتا کیا ہے. لوگوں کا بڑا کیوریس جو ہے نا ہوتا ہے جیل کے حوالے سے. اللہ نہ کرے کوئی جیل میں جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ بیان ایسے کر رہے ہیں کہ بندے کا دل چاہ رہا نہیں، ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے یار جیل میں ہوتا کیا ہے، جیل کے اندر کیا چیز ہے، بتائیں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں وہاں کے ہاسپٹل کیا ہے، وہاں کے کچن کیا ہے، وہاں کے بچوں کی جیل کیا ہے، خواتین کی جیل کیا ہے. یہ جو پچھلے 5.5 مہینوں میں نے لوگوں کو جو مختلف وزٹس کر کے جو ہے نا وہ فیس بک کے ذریعے سے پھر جو اپلوڈ کر کے میرے اکاؤنٹ سے، تو لوگوں کو اچھی خاصی چیزیں پتہ چلیں کہ یہ جیل چیز کیا ہوتی ہے. ورنہ بڑا ایک جو ہے نا کنسیلڈ قسم کا جیل کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے پبلک کے لیے، ٹھیک ہے نا. اسی کو ہی پتہ چلتا ہے جو اندر جانتا جائے، ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. تو ہاں یہ چھوٹے چھوٹے کیسز میں جو لوگ وہاں پہ بند ہوتے ہیں، یہ چونکہ سرکار علیہ السلام کا دیکھیں رمضان جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سرکار علیہ السلام کا بھی طریق ہے، یہ صحابہ کا بھی طریق تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے جو قیدیوں تھے ان کو رہا کر دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. اچھا کوئی ایسا آپ نے پلان کیا کہ جس میں کوئی 1000 1500 2000 4000 5000 10,000 کے معاملے پہ رکا ہوا ہے؟ کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ جن کو آزاد کر دیا جائے؟ یہ ایک ریگولر پریکٹس ہے ہمارے پنجاب کے اندر بھی، پورے پاکستان کی جیلوں میں بھی. آپ کی عید کے اوپر، آپ کے جناب مختلف جناب تہوار کے اوپر ان کو اس قسم کی جناب ریمیشنز ملتی ہیں، اور 5 دنوں کی 10 دنوں کی. پھر اسی طریقے سے جب آپ جیل کے اندر مختلف قسم کے کورسز کرتے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، آپ کوئی ٹیکنیکل جناب کسی قسم کی ٹیوٹا کے اندر پورا سیٹ اپ ہے ہر جیل کے اندر، وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل کورس کر لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو ریلیف ملتا ہے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 6 مہینے کا آپ کی قید کی معافی کا. یہ پورا سیٹ اپ موجود ہے. ٹھیک، صحیح. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں صاحب، اور سب سے بڑا ایک جو پرابلم یہ رمضان میں یہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، چونکہ 5 وقت نمازیں بھی ادا کرنی ہے، تراویح بھی ادا کرنی ہے، فزیکل ایکسرسائز زیادہ ہے، تو آپ چونکہ آرتھوپیڈک کے شعبے کو ڈیل کرتے ہیں تو ذرا لوگوں کو بتائیے کہ ہمارے یہاں نارملی اگر گھٹنوں کا درد ہو جائے، کمر کا درد ہو جائے، ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نماز اب بیٹھ کے پڑھنی ہے، اشاروں سے پڑھنی ہے. بتائیے اس بارے میں. دیکھیں جو ڈاکٹرز حضرات سے عموماً ہمارے فیملی فزیشین یا لوگ آ کے رابطہ کرتے ہیں اپنے معالج سے، ان میں 2 چیزیں بہت کامن دیکھنے میں آتی ہیں، ایک کمر کا درد اور ایک گھٹنے کا درد. جی. اب کویسچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ رواج ہے اور روایت ہے بینگ آرتھوپیڈک سرجن کہ ہر شخص اپنی عبادت جو ہے وہ نارمل طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہے، جبکہ آرتھوپیڈک سرجن بدنام ہے، وہ کہتے ہیں جی نماز کرسی پہ پڑھیں، واش روم کے لیے کموڈ استعمال کریں اور اپنے گھٹنوں کو بچائیں. ویئرایز ہم سمجھتے ہیں ایک چیز جو آپ کے توسط سے میں آپ کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ہڈیوں کے ذریعے سے نہیں چلتے، اپنے مسلز کے ذریعے سے چلتے ہیں. سو مسل از بیسیکلی اے پاور جس نے اس کو سارا چلانا اور کرنا ہے. ایک تو جو ہے نماز کے لیے کہ نماز کے لیے جب تک آپ نارمل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھیے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ نے چیئر کے اوپر نماز شروع کر دی اور 4 5 6 دفعہ گئے تو دین مین بائی کہ آپ دوبارہ نارمل طریقے سے بہت سے کیسز میں ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ اب رسک مت لیجئے گا، آپ نے اشاروں سے پڑھنی. جی بالکل. وہ رسک ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو آسٹیوپروسس بزرگوں کے اندر جو ہوتی ہے، اور ہڈیوں کی کنڈیشن اس قدر ہو جائے کہ آپ فریکچر کی طرف نہ کہیں چلیں. جب ہڈیاں مضبوط کمزور ہو جاتی ہیں تو اس وقت کسی بھی ایکشن کے ساتھ وہ ہڈی جو وہ ٹوٹ سکتی ہے. سو اس کے لیے جو سب سے بہتر ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایج 45 50 ایئرس، خواتین کے اندر جو ذرا زیادہ آ جاتا ہے، تو اس ایج کے اندر اگر آپ اپنی ہلکی پھلکی ایکسرسائز، اپنا ویٹ کنٹرول کرتے ہو، اپنے ڈائٹ ہیبٹس ٹھیک کرتے ہو، اور ایکسرسائز کے ساتھ اگر نارمل طریقے سے، اینڈ آئی ایم شیور کہ معالج حضرات جو ہیں آرتھوپیڈک سرجنز وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایکسرسائزز کیا کرنی ہے کہ اپنے مسلس کو مضبوط رکھے
اور نارمل طریقے سے اگر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو ضرور پڑھ لینی چاہیے. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین بائی کہ آپ اذیت میں ہیں, درد کی کیفیت میں ہیں اور یہ سمجھیں نہیں چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا لہٰذا یہ پڑھنی چاہیے. لیکن اس کے لیے دیر از سرٹن میڈیکیشن, اس کے لیے کچھ ایکسرسائز ہیں اور ہم کچھ مطلب تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کام کیجیے گا, یہ کام نہ کریں, تو اس کے طریقے سے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں رمضان شریف کے مہینے کے اندر, اور عموماً ہمارے ہاں یہ پہلا کویسچن ہوتا ہے, ہڈیاں بدلتے ہیں, جوڑ بدلتے ہیں, گھٹنے کا جوڑ بدلتے ہیں, تو وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں وہ بزرگ حضرات کہ میں پھر کیا نارمل طریقے سے نیچے سکواٹ کر سکوں, جیسے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکڑی مار کے بیٹھ سکنا پنجابی میں وٹ وی کال اٹ, اور یہ بڑا کے لیے کیا میں اتحیات میں بیٹھ سکتا ہوں. مطلب آپ اندازہ کیجئے خاص طور پر وہ جو سجدے کی حلاوت ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے لوگ بڑے تڑپ رہے ہیں. بالکل, آپ جتنا بھی ٹیبل پہ رکھ کے اور جتنے بھی آپ اشاروں کے ساتھ, مطلب ہمارا دین آسان ہے, اجازت دیتا ہے, نو ڈاؤٹ اس کے اندر. لیکن جو انسان کو اپنی محسوس ہوتی ہے پروردگار کے ہم مطلب سامنے جب وہ جھکنا چاہتا ہے, ماتھا ٹیکنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے یہی چیز ہے. اور الحمدللہ اب سائنس نے اتنی ترقی کر رہی ہے کہ جو گھٹنے بھی تبدیل کیے جاتے ہیں, اس کے بعد گھٹنے تبدیل کرنے کے بعد بھی, جس کو ہم نمازی گوڈا کہتے ہیں, کہ آپ اس کے ساتھ اسکواٹ کر سکتے ہیں, نیچے بیٹھ کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس. جب تک آپ چل سکتے ہیں, کمر درد کے لیے ہے کہ کمر کے پٹھوں کی بھی اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو یقیناً یہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کرتے ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بس یوں جاتے ہیں اور لوٹ کے جب واپس آتے ہیں تو مدثر احمد حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار ٹرانسمیشن کے موقع پر. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے معروف اسکالر محترم جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب نے. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. چوہان صاحب, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر شمع سبھی کے دلوں میں اللہ نے روشن کی الحمدللہ. اور آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت ہی دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتائیے, لولا کلمہ خلقت الافلاک, اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا. یہ جو وجہ تخلیق کائنات ہونے کا تصور ہے, آپ کا عشق اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا نا اللہ پاک نے, تو اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا جاؤ جا کے آدم کو جنت کی سیر کرا کے لاؤ. تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے, جس سیگمنٹ پہ اور جس جگہ پہ بھی لے کے جاتے تھے تو ہر دروازے کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا. سبحان اللہ. اچھا, حضرت آدم علیہ السلام کو نا ایک کیوریسٹی پیدا ہوئی, یہ کون ہے یہ ہر دروازے پہ, چھوٹا دروازہ, بڑا دروازہ, مین دروازہ, کہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اپنے دل میں انہوں نے ایک سوچ کے رکھا کہ جب اللہ پاک کو ملوں گا تو میں پوچھوں گا. ساری سیر شیر کرنے کے بعد پہنچے اللہ پاک کے حضور, تو پہلا کویسچن پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ اے اللہ, یہ جو آپ کے نام کے ساتھ جس شخصیت اور ہستی کا نام ہے یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا, آدم یہ وہ ہستی ہے کہ اگر اس کو نہ میں پیدا کرتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا. اللہ اللہ اللہ. اور تجھے جو میں نے پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. تو وجہ تخلیق کائنات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور عشق بھی یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں بڑا گناہ گار سا آدمی ہوں, لیکن جو شریعت, طریقیت, صوفیت, روحانیت, قرآن, حدیث جو پڑھی اور اس میں سے جو ایکسٹریکٹ کیا, دنیا میں جو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. میرا ایمان ہے. واہ واہ. مجھے پارٹی کا ٹکٹ ملا, میں نے پہلا ٹویٹ کیا کہ نبی پاک کے در سے مجھے ٹکٹ مل گیا. اچھا, الیکشن جیتا, میں نے پہلا ٹویٹ کیا میں نبی پاک کے در سے جو ہے نا میں الیکشن جیت گیا. جو کچھ ملتا ہے نبی پاک کے در سے ملتا ہے. کیوں؟ یہ حدیث ہے, مسلمہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن
اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے امت مسلمہ کو معاف کرنا ہے. سبحان اللہ، بے شک، کیا بات. جب قیامت کے دن شفاعت سے معاف کرنا ہے تو یہ بھی پھر حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی جو ملتا ہے جو ہے وہ نبی پاک کے در سے ہی ملتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جتنی عزتیں، جتنی پگڑیاں، جتنی طاقتیں، جتنی کرسیاں، سب سرکار کا صدقہ ہے. سب دنیا کی جتنی مرضی طاقتیں، آج کل کے حالات کے کنٹیکس میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں. الٹے لٹک جائیں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنا، جو کہتے ہیں نا یہ یورپ امریکہ کے جنا کچھ ایلیمنٹس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، الٹے لٹک جائیں. وہ بال کا 1 ارب کا 1 خرب کا 1 ٹریلین حصہ بھی جو ہے نا ان کا بال بیکا نہیں ہو سکتا. ان کی عزت کا، ان کا احترام کا، ان کی ڈگنیٹی کا. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گھٹیا ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارا تو ایمان ہے اور یہی عشق مصطفیٰ ہے کہ اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ ملے گا سب سرکار علیہ السلام کا صدقہ. چند مصرے ہو جائیں، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں نے بڑی تعریف سنی ہے کہ ماشاءاللہ بڑا حسین پڑھتے ہیں. ایک چیز میں اور بڑی دلچسپ آپ کو بات بتا دوں. میں صلاۃ و سلام پڑھ کے نعت پڑھوں گا جناب. بات میرا خاندان بریلوی، میرا والد دیوبندی، میں اہل حدیث. صلاۃ و سلام پڑھ کے نعت پڑھتا ہوں، مولا علی کو مانتا ہوں. 5 بیٹیوں کے نام حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلقہ رکھے ہیں. اللہ 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 اللہ. اپنی چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ. آج کل کے اس 21ویں صدی کے اندر ہم لوگوں کو کہ جو ہماری اسلام دشمن طاقتیں جو مسلمانوں کو جنا ڈیوائیڈ اور رول کر کے جنا ایک پلان رکھتی ہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے اپنی چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ. بالکل بالکل. اور عزت اور احترام کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. واہ. اس کا دل مت دو. واہ کیا اچھی بات ہے. سنائیے. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے خدا التجا ہے یہ میری، موت آئے تو اس طرح آئے. اے خدا التجا ہے یہ میری، موت آئے تو اس طرح آئے. جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے. لے کے ہاتھوں میں پیارے نبی کو کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ. لے کے ہاتھوں میں پیارے نبی کو کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ. اللہ اللہ چہرہ نبی کا، اللہ اللہ چہرہ نبی کا. جو بھی دیکھے وہ قربان جائے. اللہ اللہ چہرہ نبی کا، جو بھی دیکھے وہ قربان جائے. جنت اچھی جگہ تو ہے لیکن ہے پسند اپنے دل کو مدینہ. جنت اچھی جگہ تو ہے لیکن ہے پسند اپنے دل کو مدینہ. ہم نہ جائیں کہ کوئے نبی سے، ہم نہ جائیں کہ کوئے نبی سے. جس کو جانا ہے جنت میں جائے. ہم نہ جائیں کہ کوئے
ابھی سے، جس کو جانا ہے جنت میں جائے، اے خدا التجا ہے یہ میری، موت آئے تو اس طرح آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہی، کیا خوبصورت۔ میں تو اس بات کو جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ سرکار علیہ السلام سے تعلق بنیادی طور پر یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے نہیں ہوتا، ایسا ہی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر انسان کا وجود بیکار ہے، کوڑا ہے۔ حضور کا جو جب محبت اور عشق آتا ہے نا تو پھر ہی ہماری کوئی وقت اور وہ کہہ لیجئے کہ کوئی قدر بنتی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ وہ کون لوگ تھے جن کو صحبت مصطفیٰ نصیب ہوئی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب ان کو کہہ دے میں ان سے راضی ہو گیا۔ بعض صحابہ ایسے بھی کہ ان کو چوہان صاحب کوئی ایک دل کے بھی عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن صرف حالت ایمان میں اور حالت محبت میں اس بددعا کے چہرے کو دیکھا ہے۔ سر صرف اتنا پوچھا ہے جنگ کے دوران، یا رسول اللہ کتنی دیر ہے، کتنی دیر ہے؟ یعنی میں اگر مثال کے طور پر کود گیا اور شہید ہو گیا تو جنت مل جائے گی؟ کھجور ہاتھ میں تھی چھوڑ دی اور کود پڑے، تو یہ دیکھیں کہ اعمال جو ہے نا وہ محبت کی کمی پورا نہیں کر سکتے، لیکن محبت جو ہے نا وہ اعمال کی کمی کو پورا کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی مہوش صاحبہ بتائیے کہاں تک پہنچی آپ؟ چکن کیسے اب آپ نے شدھ اردو میں بتانا ہے۔ چکن کے جو پراٹھے ہیں وہ بالکل ریڈی ہو رہے ہیں، مرغی کے جو پراٹھے ہیں، مرغی کے پراٹھے ہیں، اور ساتھ میں سبروسو کے جو نگٹس، میں بھی اس سے نکلا ہوں، مشکل میں پھنس گئی آپ۔ سبروسو کے نگٹس جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں، اور جو کیسڈیا ہیں وہ بھی آلموسٹ ڈن ہے، بس 2 رہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرفل بھی ریڈی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی چوہان صاحب، اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو بڑی دلچسپ بتاؤں، ماشاءاللہ PhD کی ہوئی ہے اسلامک اسٹڈی میں، یہ مجھ سے زیادہ، اور آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اسکالر ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ دکھاوا، ریاکاری، نیکی کے حوالے سے، ریاکاری نیکی کے حوالے سے ہوتی ہے، بدی کے حوالے سے تو ریاکاری نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، واہ اچھی بات ہے۔ بلکہ نماز میں اگر طویل اس لیے کی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ شرک اصغر ہو گیا ہوا۔ ہر نیکی کے حوالے سے ریاکاری کا کنسیپٹ ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس میں ریاکاری کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، ڈنکے کی چوٹ پہ ان کے اوپر درود شریف پڑھو، اونچی آواز میں پڑھو، کیا اچھی بات کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، اس پہ کوئی ریاکاری کا کنسیپٹ نہیں۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ میں آپ کو سچی بات ہوں، میں بڑا اوپر لے کے آ رہا ہوں، بڑا گناہگار، خطاکار، سیاکار انسان ہوں، اور کسے نفسی میں نہیں کہہ رہا، حقیقت میں ہوں۔ زندگی میں ایک عبادت ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کی، اور میرے والد صاحب اللہ پاک زندگی دے، ان کی تربیت ہے، آمین، اور میں نے اپنے پلوں سے باندھی ہے، میری ایک ہی عبادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ڈنکے کی چوٹ پہ، ڈنکے کی چوٹ پہ، چاہے آپ جتنے مرضی مارٹسکارڈ ماحول میں بیٹھے ہوں، واہ 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 واہ، جس مرضی ماحول میں بیٹھے ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور درود شریف پورا۔ وہ ہے نا کہ اپنا چوہان صاحب کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اچھی دلچسپ بات اگر موقع دے، ایک وقفہ۔ ناظرین کمال باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں عشق کسی کی میراث نہیں ہے صاحب، یہ جس کو عطا کر دیں اور جس کے گلے میں توق ڈال دیں اپنی غلامی کا، بس یہ انہی کی عطا ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں چوہان بھائی سے ہو رہی ہیں، آپ بس جاتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں۔